نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عظیم کتاب کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا، چند مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے وہ دن گزار دیے۔ اللہ نے ایمان والوں کو مہینہ روزوں کا دیا، الحمدللہ ہم نے اسے گزار دیا۔ اس کے بعد اگر ہم سورہ بقرہ کی ترتیب میں دیکھتے ہیں تو اس ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کیا؟ کتب علیکم الجہاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ جو یہ دن ہیں ان دنوں کے اندر کیا کرنی تھی؟ تیاری کرنی تھی، اپنے آپ کو کفار کے حوالے سے تیار کرنا تھا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں اگلا سلسلہ جو اللہ جوڑتا ہے وہ ہے حج کے ایام، یعنی مہینہ رمضان کے بعد جو قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر تسلسل چلا ہے وہ جہاد کا چلا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حج کا ذکر کر دیا۔ آج الحمدللہ ہم ذی الحج کے اندر پہنچنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو پانے اور اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی اہم مہینہ قرار دے دیا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل کرتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے کہ یہ فجر کی قسم کھاتے ہوئے کہ تمہارے پاس عنقریب 10 دن ایسے آنے والے ہیں جن کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک تو وہ دن عام سے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ ان دنوں کی قیمتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی دن کیا ہوا کام، اچھا کام اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کام سے زیادہ بہتر نہیں ہے، یعنی عمل میں زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جو ان 10 دنوں کے اندر نیکی کریں وہ عام دنوں کے اندر نیکی کی جائے تو ان 10 دنوں کی فضیلت کو وہ نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص کہ جو اپنی زندگی کے ساتھ نکلا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور وہ شہید ہو گیا، وہ اس دائرے سے ہٹ کر ہے، یعنی شہادت کا مقام پا گیا وہ ہٹ کر ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کر کے واپس آ گیا تو اس کا جہاد بھی ان 10 دنوں میں آپ نے کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کر لی تو اس جہاد جیسے عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم یہ پسند کرتے ہو یا کہ تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ زیادہ نیکی کے کام ہے؟ حالانکہ اس سے بھی زیادہ نیکی والا کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں کے اندر جہاد کو اہمیت دے رہے ہیں، اور یہاں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد بھی ان 10 دنوں یعنی عام دنوں میں کیا ہوا جہاد ان 10 دنوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا، مگر وہ جو شہید ہو جائے، یعنی وہ نکلا اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اور پھر اللہ کے راستے میں وہ قربان ہو گیا۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کے دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی الحج کو جیسے ہی چاند نظر آتا، یعنی چاند دیکھیں کس وقت نظر آتا ہے؟ مغرب کے ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا کام کرتے وہ کیا کرتے؟
تکبیرات کو بلند کرنا شروع کر، یعنی ہم نے اس مہینے کے چاند نظر آنے کے ساتھ ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ کب سے پڑھنا ہے؟ چاند کے نظر آنے سے۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلا یکم ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے چاند خود دیکھا ہے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں گے۔ اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا، آپ نے ویسے ہی سنا کہ چاند نظر آ چکا ہے، تو پہلی زبان سے نکلنے والے الفاظ آپ کے یہی ہونے۔ یہ پہلی نیکی جو ہم نے ذی الحج کے 10 دنوں کے آغاز سے ہم نے کرنی ہے، اور یہ نیکی کب تک جاری رکھنی ہے؟ انشاءاللہ 13 ذی الحج کی مغرب تک ہم نے اس تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے، یہاں تک کہ کروٹ لیتے ہوئے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کروٹ لے کے فارغ ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، آپ کو دوبارہ نیند نہیں آ رہی، تب بھی آپ نے یہ تکبیرات پڑھنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان تکبیرات کا مقابلہ کوئی اور چیز ان 10 دنوں میں نہیں کر سکتی۔ صحابہ سے مروی بھی ہے کہ صحابہ خود بھی اونچی آوازوں سے راستوں سے گزرتے ہوئے تکبیرات کہتے تھے۔ اس لیے اونچی آوازوں سے کہتے تھے تاکہ اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو اس سے بھی یاد آ جائے۔ جب راستے میں چلتے ہوئے مرد یا مسجد کے اندر نماز پڑھ کے فارغ ہونے والے مرد ان 10 دنوں کے اندر اونچی آواز میں جہاں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں گے، فرض کے بعد اذکار کریں گے، تو سنت اور نوافل کے بعد تکبیرات پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فرض کے بعد تو آٹومیٹلی ہم نے فرض کے بعد والے اذکار ہی کرنے ہیں، لیکن سنت و نوافل کا اہتمام کرنے کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان تکبیرات کا اہتمام کر لیں، یعنی وہ بھی یہ تکبیرات ادا کر لیں۔ تو یہاں مسجد میں مرد ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے، تو وہاں ہم عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر چلتے پھرتے اونچی آواز سے تکبیرات پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ تاکہ اگر کوئی بھولا ہوا ہے اس سے بھی یاد آ جائے۔ دیکھیں جب کوئی شخص فوت ہونے والا ہوتا ہے اور ہم اس کے پاس کھڑے ہیں اور ہمیں آثار لگ رہے ہیں کہ اب اس دنیا سے یہ جانے والا ہے، تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ہمیں حدیث میں کیا ذکر ملتا ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے نہیں کہنا، بلکہ اس کے پاس کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ خود پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب تم پڑھو گے تو تمہیں دیکھ کر وہ بھی پڑھ لے گا، اور اگر تم نے اس سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، مرنے والا شخص منہ سے انکار کر دے تو کفر کی حالت میں مر جائے گا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھ لو، آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ پڑھ لوں گی، آپ کو کیا ہے، ابھی کون سا ٹائم جا رہا ہے۔ مرنے والے کے قریب اس کا چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے، اس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش بھی الفاظ نکل سکتے ہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، تو اس کی موت تو کفر کی حالت پر ہوگی۔ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کان میں کیا کہا تھا کہ آپ میرے کان میں ہی پڑھ لیں، میں اللہ کو گواہی دے دوں گا، تو کیا کہا؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرتا ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھتا، یعنی کلمے سے انکار کر دیا۔ اب جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کی موت کفر کی حالت پر ہوئی نا، تو اسی لیے اس کے پاس پڑھنے کا حکم ہے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ مرنے والے کے قریب ہم تھے یا نہیں تھے، مر گیا ہے، اس کی میت پڑی ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ لا الہ کب پڑھنا ہے؟ جب وہ زندہ ہے، تاکہ وہ بھی دل میں پڑھ لے، زبان سے نہیں ادا کر سکتا، اندر ہی اندر اقرار کر لے، کسی بھی صورت میں آخری الفاظ اس کے بھی لا الہ الا اللہ نکل جائیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا۔ اب جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ، کوئی مطلب ہی نظر نہیں آ رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، بھی مرنے والے کی تو زبان پر حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ اب مرنے کے بعد اس کے پاس جب بیٹھ کے ہم پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو ہم اس کو میت کو اٹھاتے وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، مرنے والے کے قریب چاہے آدھا دن میت پڑھی ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہم گھر میں چلتے پھرتے تکبیرات کو اونچی آواز میں پڑھیں گے تاکہ ہمارے بچے، ہمارے گھر کے افراد جو بھولے ہوئے ہیں انہیں بھی یاد آ جائے اور وہ بھی ہمارے دیکھا دیکھی پڑھنا شروع کر دے۔ تو سب سے پہلا کام انشاءاللہ العزیز ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے تکبیرات کا اہتمام خود بھی کرنا ہے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی کروانا ہے۔ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ مجھے عشر ذی الحجہ کی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تمام بنیادی عبادات مثلا نماز، روزہ، صدقہ، حج اکٹھے کر دیے۔ رمضان میں آپ دیکھیں نماز، روزہ، صدقہ تو ہے لیکن حج نہیں ہے۔ عام دنوں میں نماز، صدقہ تو ہے، روزہ نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، لیکن ذی الحجہ کے دنوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور حج بھی ہے، یعنی تمام بنیادی عبادات ان ڈیز کے اندر پائی جاتی ہیں، جس وجہ سے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس دنوں کے حوالے سے کیا فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، چاہے تو 9 روزے رکھے، چاہے تو چھوڑ چھوڑ کے روزہ رکھے۔ ان دنوں میں ہر نیکی دوسرے دنوں کی نسبت اجر میں زیادہ لے جاتی ہے، فضیلت والی بن جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ 9 دن پورے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم عورتوں کے چھوٹے ہوئے روزے جو رمضان میں باقی رہ گئے تھے چاہیں تو ان کو بھی ملا لیں، کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے نا، نفلی روزے کے ساتھ فرضی روزے کی نیت بھی کر لی جائے تو اللہ دونوں روزوں کا اجر عطا کر دے گا۔ جیسے سوار اور جمعرات کو ہم رکھ لیں، ہو ہمارا فرضی روزہ، لیکن ہم چاہیں کہ سوار بھی رکھ لوں اور جمعرات کو بھی رکھ لوں تاکہ سوار اور جمعرات والی فضیلت بھی مل جائے اور مجھے میرا فرضی روزہ بھی پورا ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے ان 10 دنوں 9 دنوں کے اندر آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے، بعد میں رکھنا چاہتے ہیں، ویسے ہی ان دنوں میں نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9 روزے پورے رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی 9 روزے نہیں رکھتا تو 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھا جائے گا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفات یعنی عرفات کے میدان میں جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں تو حاجی روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی حاجی روزہ نہیں رکھیں گے تو کون روزہ رکھیں گے؟ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہونے والے حاجی روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جو عرفات کے میدان میں نہیں ہے وہ روزہ رکھے گا۔ تو یہاں سے بہت سے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن عرفات کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو باقی لوگ روزہ رکھیں گے۔ تو کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم نے 9 ذی الحج سعودیہ کے اندر جس دن ہوگی، عرفات کے میدان میں جس دن ہوں گے اسی دن ہم روزہ رکھیں گے۔ وہ ہمارا کون سا دن بن رہا ہوگا؟ 8 ذی الحج، یعنی ہمارا کون سا دن بنتا ہے؟ 8 ذی الحج۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں 8 ذی الحج کا ہی روزہ رکھنا چاہیے کہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ 9 ذی الحج کے ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی ہم نے رمضان کو سعودیہ کے ساتھ ملایا؟ ہم نے جب رمضان میں سعودی عرب میں رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کا پہلا روزہ ہوتا ہے اور ہمارا روزہ نہیں ہوتا، ہم تو نہیں رکھ رہے ہوتے نا، ہم کہتے ہیں ہمارا چاند نظر نہیں آیا۔ تو اسی طریقے سے ہر ملک اپنے چاند کے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، کیونکہ جس دن 9 ذی الحج ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر تو کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں صبح کا ٹائم ذی الحجہ میں یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے، سعودیہ میں تو وہاں سحری کا وقت نہیں ہوتا، وہاں دن کا وقت ہوتا ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شام کا وقت ہوتا ہے۔ اب وہ 9 ذی الحج سعودیہ کے ساتھ اگر روزہ رکھتے ہیں تو وہ کیسے اپنے روزے کو سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جب عید ہم اپنے اپنے چاند کے حساب سے مناتے ہیں تو روزہ بھی ہم نے اپنے ہی چاند کے حساب سے 9 ذی الحج کا ہی روزہ رکھ لیں گے۔ اور اگر بالفرض آپ کا پھر بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو کہ میں ڈاؤٹ میں ہوں، پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو آپ 8 اور 9 دونوں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ 9 پورے روزے رکھنے کا حکم ہے نا۔
تو اگر 9 رکھ سکتے ہیں ہے تو نفلی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جو رکھنا چاہے وہ 9 پورے رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتے 4 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، 6 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 8 اور 9 کا رکھ لیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان 9 دنوں کو نیکیوں میں کیسے گزارنا ہے۔ رمضان کے حوالے سے جب ایک امام سے سوال کیا گیا کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں بھی بڑا فضیلت والے دن اور راتیں بنا دیں، آخری عشرے میں خصوصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری عشرہ آئے، 10 دن آئے، 9 دن ہوں، ان دنوں میں تم اپنی کمر کس لو، اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ، خود بھی جاگو، اور یہ ذی الحجہ کے بھی دن آ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سے دن زیادہ افضل کے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ راتوں کے حساب سے رمضان کی راتیں افضل ہیں اور دن کے لحاظ سے ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ یعنی اب ہمارے لیے بڑی فضیلت، ایک نیکی کریں گے نا، کوئی بھی نیکی کریں گے اور عام دنوں کی نیکی سے زیادہ اجر رکھے گی۔ اگر نیکی زیادہ اجر رکھے گی تو گناہ کیسے ہوگا؟ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیکیاں کرنا تو آسان ہے، اصل کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ یہ مشکل ہے نا تھوڑا، لیکن ہم نے اس کو بچانا ہے اپنے آپ کو۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی بھی کام ان دنوں میں ہم سے سرزد نہ ہو۔ کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی۔ اب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، صدقہ کریں گے۔ قرآن پاک کو آپ زیادہ اور بھی کر لیں، 10 دن ہے نا آپ کے پاس، چلیں 10 دن، 10واں دن عید کا دن ہے، 9 دن ہے آپ کے پاس، آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے چاہیں تو 10 پارے اگر روز کے پڑھیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 3 بار آپ کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے۔ 10 پارے اگر ایک دن میں پڑھے جائیں، 3 دنوں میں آپ کا قرآن پاک مکمل ہو گیا، اور پھر اگلے 3 دنوں میں ایک قرآن پاک اور مکمل ہو جائے گا، اور پھر اگلے 3 دن یعنی 9 ذی الحج تک آپ کے 3 بار قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے کسی بھی کام کو۔ دیکھیں سارا دن ہم موبائل کے ساتھ گزار سکتے، سارا دن قرآن کے ساتھ کیا نہیں گزر سکتا؟ اور جب پتہ بھی یہ ہو کہ یہ فضیلت والے دن ہیں، اور یہ بھی پتہ ہو کہ پتہ نہیں میری زندگی میں پھر یہ دن مجھے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، پورا سال پڑا ہے نا پھر آنے میں، تو میرے پاس ابھی موقع ہے میں ان 10 دنوں کے اندر ہر وہ نیکی کر لوں جو میرے نام اعمال میں نیکیوں کو بڑھا دے، اور ہر اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لوں جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہو۔ اتنے فضیلت والے دنوں میں بھی ہم اللہ کی نیکی، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر گناہوں والے راستے پر چلیں تو یہ ہمارے لیے خوشبختی نہیں بدبختی کی علامتیں ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر بھی ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ جتنا گہرا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اتنا آپ کے اوپر آسانیاں ہوتی ہیں۔ جتنا آپ رب کے قریب ہوتے جائیں گے، دینا کس نے؟ ہر چیز کس نے دینی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو جتنا اس کے قریب جائیں گے، جتنا اسے خوش کریں گے، وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ آپ مجھے خوش کر دیں، میں بھی انعام میں آپ کو بہت کچھ دے دوں گی، کہ آپ نے مجھے خوش کیا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں تمہیں خوش کروں۔ تو میرے رب تو زیادہ مہربان ہے نا، اس کے پاس تو کہتا ہے کہ تم دنیا بھر کے لوگ اپنی مرضی کے سونے چاندی کے ڈھیر لے کر چلے جاؤ، پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو وہ رب کیوں نہیں دے گا؟ اب اس رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ اس کے جتنا زیادہ قریب ہوں گے اتنا ہی وہ رب آپ کو نوازتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ آپ کے اوپر مہربان ہوتا چلا جائے گا۔ اتنی ہی شفقتیں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کس سے دیا ہے، بس اللہ آپ کو دے رہا ہے، اللہ دیتا جا رہا ہے، آپ سمیٹتے چلے جائیں۔ میں نے ایک مثال پڑھی تھی کہ ایک وہ شخص کہ جس نے پانی کو استعمال کیا، یعنی پانی بہنے والی چیز ہے نا، پانی کو استعمال کریں، جیسے کہ حضرت حاجرہ کے بارے میں آیا تھا کہ وہ جب پانی کا کنواں زمزم پانی نکلا تھا تو وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں یہ پانی ختم نہ ہو جائے، انہوں نے ایک بند باندھ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر وہ بند نہ باندھتی تو یہ نہروں کی صورت میں بہتا چلا جاتا، یعنی پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ جس طرح پانی کا بہاؤ زیادہ ہے، اسی طرح نیکیاں بھی آپ جیسے کرتے جائیں اس کا بہاؤ بھی پانی کی طرح بڑھتا چلا جائے، وہ کم نہیں ہوگا۔ آپ نیکی کرتے چلے جائیں، اللہ کی شفقتیں آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح مثال میں آپ کو دے رہی تھی کہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے یا مال کو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے یا ارد گرد کے لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اگر وہ اس مال کو سنبھال کر رکھتا ہے تو وہ مال کبھی بھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ اس نے مال کو کیا کیا ہے؟
बाउंड्री बना दी है। अब बाउंड्री के अंदर तो वो माल रहेगा, बाउंड्री के बाहर वो माल नहीं जाएगा। अगर उसने उस माल को बंद नहीं बांधा, उधर भी दे रहा है, उधर भी दे रहा है, उधर भी दे रहा है, मैं ये 10 दिन तो बड़ी फजीलत के दिन है, मुझे अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा खर्च भी करना है, अब मैं अपने माल को दूं तो क्या ख्याल है? अल्लाह क्या कहता है, जो मुझे खुश करता है तो मैं उसके माल को कितना बढ़ा देता हूँ? 700 गुना तक। वैसे तो अल्लाह ने कहा फयुज़ाइफ़हु लहू, कि मैं उसको दुगना कर देता हूँ, और फिर फरमाया कहीं पर कि मैं उसे 100 गुना बढ़ा देता हूँ। फिर आखिरी लिमिट क्या आई कि 700 गुना तक भी उसको बढ़ा दूंगा। पानी बहता जाए वो बहता जाएगा, पानी को रोका जाए तो वो वहीं पर रुक जाएगा। माल को ना रोके, नेकियों को ना रोके, रोक देंगे तो वहीं इकट्ठी हो जाएंगी। इसी तरह किसी ने कितनी प्यारी मिसाल दी कि आपने एक इल्म हासिल किया है, अगर आप उस इल्म को अपने तक महदूद रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा उसको। अगर आप उस इल्म को फैलाएंगे तो वो आपका इल्म और भी बढ़ेगा। यानी फैलाने से इल्म भी बढ़ता है, फैलाने से माल भी बढ़ता है, नेकियां फैलाने से नेकियां बढ़ती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 10 दिनों की नेकियों की प्लानिंग कैसे करते हैं कि मैं हर वो नेकी करूं जो मेरे लिए सदका जारिया की सूरत में हो जाए, यानी वो नेकी फैल जाए। वो माल अल्लाह के रास्ते में जो दूं वो अल्लाह के रास्ते में फैल कर मेरे पास 700 गुना तक बढ़कर आए। क्योंकि अल्लाह कहता है जब मैं ही तुमसे राजी ना हूं तो तुम जितनी मर्जी कोशिश कर दो तुम्हें रिस्क नहीं मिलेगा। रिस्क देने वाली जात कौन है? अल्लाह तबारक व तआला, मालिक है ना, वो राज़िक है। वो खुद कहता है मैं राज़िक हूँ, मैं ही रिस्क देने वाला हूँ। जब तुम मुझे ही खुश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रिस्क कैसे दूंगा? रिस्क की फरावानियाँ भी अल्लाह की खुशनुदी के साथ है, अल्लाह की रजामंदी के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने कोशिश ये करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें। रमज़ान के महीने को अल्लाह ताला ने अफजल करार देते हुए क्या फरमाया था कि मेरे नज़दीक कुरान एक बहुत ही अजीम किताब थी, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। तो मैंने उसको बहुत ही प्यारे महीने में नाजिल करके उस महीने को भी अफजल बना दिया। इसी तरह दीन इस्लाम बहुत अजीम दीन था। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन इस्लाम की तकमील किस दिन की थी? 9 ज़िलहज को। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और ये कौन सा दिन था? 9 ज़िलहज का, कि आज के दिन दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने कुरान के लिए भी महीना अफजल चुना, दीन इस्लाम के मुकम्मल होने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने खास दिन चुना। और उस दिन को चुनते हुए क्या फरमाया कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। अब कोई इस दीन में ना तो बढ़ा सकता है, ना अपनी मर्जी से दीन को आगे कर सकता है, अपनी मर्जी से उसकी हदें तोड़ सकता है, नहीं, किसी को भी इजाज़त नहीं है। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को पसंद कर दिया। 9 ज़िलहज्जा यौम अरफात का दिन, जब हाजी अरफात के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं तो शैतान रोता धारे मारता हुआ जाता है कि मैंने अल्लाह से नाफरमानी करके अपने लिए बर्बादी ली और इस उम्मत को गुमराह करने की मैंने इतनी कोशिशें की, आज रब ने इसी उम्मत को एक दिन में अल्लाह से मांगने वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया। 9 ज़िलहज वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला से जो माफ़िया मांग कर अल्लाह से अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करता है, अल्लाह कहता है आज मैंने बहुत से लोगों को माफ़ कर दिया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं शैतान को धारे मार कर रोता हुआ देख रहा हूँ कि वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और ववेला कर रहा है, अफसोस कर रहा है कि मेरी मेहनत पर क्या हो गया? पानी फिर गया। मैंने तो इन्हें गुमराह किया था, इन्हें सीधे रास्ते से भटकाया था, इन्हें गुनाह के रास्तों पे चलाया था, लेकिन इनका रब आज इनकी इबादत, इनके तौबा करने की वजह से अल्लाह ने इनको सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अपने रब से इन 9 दिनों के अंदर माफ़ी मांगनी है और ख़ुसूसन 9 ज़िलहज को हमने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करनी हैं कसरत के साथ। सहाबा कहते हैं, आइमा कराम कहते हैं कि हम अपनी बहुत सारी दुआओं का मजमुआ बनाकर अपने पास लिस्ट तैयार कर लेते और 9 ज़िलहज के आने का इंतज़ार करते। जब 9 ज़िलहज आती हम उन सारी दुआओं को अल्लाह से करते। हमें उम्मीद होती थी कि आज के दिन की हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। अल्लाह अकबर। यकीन कामिल हो तो दुआएं कभी कबूल होती, यकीन ही ना हो तो दुआ कैसे कबूल होगी?
انہیں یقین کیا تھا کہ آج کے دن ہم اپنے رب سے جتنی بھی دعائیں کریں گے ہمارا رب ان سب دعاؤں کو قبول کر لے گا، اور رب ان کی دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اپنی دعائیں اکٹھی کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دعا کرنے بیٹھتے ہیں دعائیں بھول جاتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی کرنی تھی ابھی یاد ہی نہیں آ رہی، تو آپ ابھی سے لکھتے چلے جائیں، جو دعا آپ کو مانگنی ہے نا اس کو لکھتے چلے جائیں۔ یہ صحابہ کی سنت بھی ہے کہ صحابہ لکھتے چلے جاتے تھے اور اس دن بیٹھ کر ان کو رپیٹ کر کے اپنے رب سے وہ ساری دعائیں کرتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ آج کے دن ہماری کی ہوئی دعائیں ضائع نہیں ہوں گی، اور وہ پورے سال میں خصوصی دعاؤں جو ان کی ہوتی تھیں وہ اس دن وہ اپنے رب سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے رب سے دعائیں مانگے، اللہ آپ کی زوج کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بڑی پیاری دعائیں ہیں نا، ہے نا یہ دو دعائیں، گھر کے اندر سکون کتنا آ جائے گا، زوج بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، گھر کے اندر بھی سکون، راحت اور خوشی، اور انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں میرے پاس ہیں جن سے میں خوش ہوں۔ تو اللہ سے اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے چہرے کا دیدار بھی کروائے انشاءاللہ۔